duty that night in the casualty department were Assistant Surgeon Khan and two young nurses, Shehnaz and Gil. اس رات شعبہ حادثات میں اسسٹنٹ سرجن خان اور دو نوجوان نرسیں شہناز اور گل ڈیوٹی پر موجود تھیں. He was still wearing his brown overcoat and the silk scarf. اس نے ابھی تک اپنے بورے رنگ کا اوور کوٹ اور ریشمی سکارف پہنا ہوا تھا. There were large stains of blood all over his clothes. اس کے تمام کپڑوں پر بڑے بڑے خون کے دھبے تھے. There were large stains of blood, یعنی خون کے دھبے اس کے اوپر لگے تھے. All over his clothes, اس کے تمام کپڑوں کے اوپر. Someone had, out of sympathy, کسی نے ہمدردی کے نقطہ نظر سے placed the young man's green felt hat on his chest. کس نے ازراہ ہمدردی نوجوان کا سبز رنگ کا فیلٹ ہیٹ اس کے سینے پر رکھ دیا. So that it should not be lost, کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے. Seems quite well to do, Nurse Shehnaz said to Nurse Gill. نرس شہناز نے نرس گل سے کہا یہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا ہے. To which she replied in a lower tone. جس کے جواب میں وہ بڑی مدھم آواز سے جواب دینے لگی یا کہنے لگی All talked up for Saturday night, poor chap. بیچارہ خوب بن ٹھن کے نکلا تھا ہفتے کی رات کے لیے. Did they catch the driver? کیا انہوں نے ڈرائیور کو پکڑا؟ No, he got away. نہیں، وہ فرار ہو گیا. What a pity. کتنے دکھ کی بات ہے. In the operating theatre, the assistant surgeon and the two nurses, with their faces concealed behind masks, were attending the young men. Only their eyes were visible. آپریشن تھیٹر میں اسسٹنٹ سرجن خان اور دونوں نرسیں جن کے چہرے نقابوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے جبکہ صرف ان کی آنکھیں دکھائی دیتی تھیں، وہ اس نوجوان کی دیکھ بھال میں مصروف تھے. He was lying on a white marble table. وہ سنگ مرمر کی ایک میز کے اوپر لیٹا ہوا تھا. His hair was still smooth against his temples. اس کے بال ابھی بھی اس کی کن پٹیوں کے ساتھ بالکل ہموار تھے. The strong scented oil, تیز تیل کی خوشبو، یعنی تیل کی تیز خوشبو with which he had dressed، جو اس نے لگایا ہوا تھا it earlier that evening، اس شام still gave out a faint odor، ابھی بھی ہلکی ہلکی مہک دے رہا تھا. یعنی اس نے جو اپنے بالوں کو تیل لگایا ہوا تھا، تیز خوشبودار تیل، وہ ابھی بھی اس کی ہلکی ہلکی مہک آ رہی تھی. His clothes were now being taken off. اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے. The first to be removed was the white silk scarf. پہلے جو اتارا گیا وہ تھا اس کا ریشمی سفید رنگ کا گلو بند. Beneath the scarf there was neither a tie nor a collar. سکارف کے نیچے نہ تو ٹائی تھی نہ ہی کوئی کالر. Not even a shirt، نہ ہی کوئی شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے. When the overcoat was removed، جب اوور کوٹ کو اتارا گیا it was found that the young man was wearing underneath، کہ نوجوان نے جو ایک نیچے جو پہنا ہوا تھا only an old cotton sweater، صرف ایک پرانا سا سوتی سویٹر تھا. اور وہ بھی کیسا تھا جی؟ which was all in holes، جو سوراخوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی اس میں سوراخ ہی سوراخ ہوئے تھے. Though these holes one could see the through these holes، ان سوراخوں میں سے one could see the dirty vest، کوئی بھی دیکھ سکتا تھا کہ اس کے نیچے گندی بنیان نظر آ رہی تھی. which was in an even worse state than the sweater، جو سویٹر سے بھی زیادہ بدتر حالت میں تھی. layers of dirt covered his body، اس کے جسم پر میل کی تہیں چڑھی ہوئی تھی. He could not have had a bath for at least 2 months.
اس کے لگ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر کہ اس نے شاید کم از کم 2 ماہ سے غسل نہیں کیا ہوا. Only the upper part of his neck was clean and well powdered. صرف اس کے گردن کا اوپر والا حصہ صاف تھا اور اچھی طرح پاؤڈر شوڈر لگایا ہوا تھا. The shoes were old but brightly polished. جوتے پرانے تھے لیکن اچھی طرح پالش کیے گئے تھے. As to the socks, اور جہاں تک جرابوں کا تعلق تھا, in color and pattern the one was quite different from the other. نمونے اور رنگ کے لحاظ سے ایک دوسری جراب سے مختلف تھی, یعنی دونوں ہی ایک دوسرے سے مختلف تھے. There were holes at the heels. ایڑیوں پر بھی سوراخ تھے. And where the flesh showed through the holes, it was grimed with the dirt. اور جہاں جہاں سے سوراخوں میں سے گوشت نظر آ رہا تھا, یہ بھی مٹی سے اٹا ہوا تھا. He was by now dead and his lifeless body lay on the white marble slab. وہ اب تک بے جان ہو چکا تھا اور اس کا بے جان جسم سنگ مرمر کے سیل کے اوپر پڑا ہوا تھا. The following were the few things which were found in the various pockets of his overcoat. مندرجہ ذیل چند ایک چیزیں اس کے اوور کوٹ کی مختلف پاکٹ سے ملی تھیں. A small black comb, ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی کنگھی. A handkerchief, ایک رومال. 6 آنا 6 آنے and a few pies, اور چند پائیاں یعنی پیسے. A half smoked cigarette, ایک ادھ بجھا سگریٹ. A little diary, ایک چھوٹی سی ڈائری in which the names and addresses of a few people were noted. یعنی اس ڈائری میں ایک ڈائری ملی جس ڈائری میں سے کچھ لوگوں کے نام اور پتے درج تھے. A list of gramophone records کی ایک فہرست تھی. And a few handbills, چند ایک اشتہارات تھے which distributors had thrust upon him during his evening promenade. اور ساتھ میں کچھ چند اشتہارات تھے جو اشتہار بانٹنے والوں نے شام کی چہل قدمی کے دوران اسے تھما دیے تھے. Alas, his little cane, افسوس کہ اس کی بیت کی چھوٹی لکڑی جو تھی, چھوٹی سٹک جو تھی, جو اس نے پکڑی ہوئی تھی چھڑی, which was perhaps lost at the time of the accident, جو شاید ایکسیڈنٹ کے وقت, حادثے کے وقت کہیں کھو گئی تھی. Was not included in the list, اور وہ فہرست میں شامل نہیں تھی.